وقت قادیان کے ایک شہر میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمانوں کا تو ایمان یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا ایمان بگڑے گا تو اس وقت امام مہدی کے ساتھ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ دونوں مل کے اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ لہٰذا تمام لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ امام مہدی ہیں تو بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس پر مرزا غلام احمد نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، انہوں نے چونکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ ایسی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے، بلکہ وہ تو بہت پہلے ہی سری نگر میں مدفون ہیں اور ان کی قبر محلہ یار خان ہے، کیونکہ بقول عیسائیوں کے، بقول قادیانیوں کے، اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں تو دنیا میں قادیانیت کی موت ہے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں دفن ہیں تو قادیانیت دنیا میں زندہ ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ساری زندگی یہ کوشش کری کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کرنے کی کوشش کرتے رہے اور یہ ثابت کرنے میں لگا تھے، اور چند سوالات امت مسلمہ کو چیلنج کی شکل میں پیش کیے، جو کہ الحمدللہ 85 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محترم الیاس ستار صاحب کے ذریعے رد کیے گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ نے ایک تدبیر کری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے عطا کردہ دلائل اتنے مضبوط تھے کہ علامہ صاحب نے قادیانیوں کو یہ چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی ان کے دلائل کو غلط ثابت کر دے تو وہ اسے 1 کروڑ روپے انعام میں دیں گے۔ قادیانی جج اور اس کے فیصلے کو قبول کریں گے اور اپنی غیر موجودگی میں اس کی سماعت بھی مجھے قبول ہے۔ 1 کروڑ روپے کا چیلنج، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل پی ایس ایل چل رہا ہے اور پی ایس ایل کے اندر 1 کروڑ کا کیش کی بڑی دھوم ہے کہ جس سے کیش پکڑا وہ 1 کروڑ روپے لے کے جائے گا، جبکہ پورے اسے ملیں گے بھی نہیں۔ بہرحال علامہ صاحب نے 1 کروڑ روپے کا چیلنج تمام قادیانیوں کو دیا، لیکن کوئی بھی اس کا جواب دے نہ سکا، کیونکہ علامہ صاحب کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنے مضبوط تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے دلائل تھے جو مرزا غلام احمد نے دیے اور ان کا کس طریقے سے علامہ صاحب نے رد کیا۔ مرزا غلام احمد نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ سورہ مائدہ کے تحت جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اس وقت تک عیسائیوں کا ایمان نہیں بگڑا، یعنی عیسائی نہ ہی تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنائے اور نہ ہی انہیں خدا سمجھے تھے، اور ان کے مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں وفات پا چکے ہیں۔ ان کے بقول، ہمارے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن ان کے بقول وہ 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو ان کے بقول ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسائیوں کے اندر شرک جو ہے وہ 120 عیسوی کے بعد ہی ہوا ہوگا، اگر وہ ان کی وفات کے بعد سے شروع ہوا ہے تو 120 عیسوی کے بعد ہوا ہوگا۔ دوسری جگہ وہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں مرزا غلام احمد کہ عیسائیوں کے اندر شرک کا بیج پولوس نے ڈالا، یعنی پولوس نے ان کے اندر شرک کی شروعات کری۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور کتاب دا 100 سے یہ ماخوذ ہے کہ پولوس کے سن وفات 65 عیسوی میں ہے، 65 عیسوی، سن 65 عیسوی میں پولوس وفات پا گیا۔ اگر سن 65 عیسوی میں پولوس وفات پا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات سے 55 سال پہلے کیا خدا بن گئے تھے؟ یعنی وہ کشمیر میں تو زندہ تھے اور فلسطین وغیرہ میں خدا بن چکے تھے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ علامہ صاحب نے انہی دلائل کی بنیاد پر اسے رد کیا، کیونکہ مرزا غلام احمد کا یہ کہنا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عیسائیوں کے اندر ابھی بھی شرک نہیں ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آسمان کو بہت دور ہے، کشمیر تو بہت قریب ہے، اگر کشمیر کی آسمان کی زندگی خدا بننے کے بعد قبول نہیں تو کشمیر کی زندگی خدا بننے کے بعد کیسے قبول ہو سکتی ہے؟
चुनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है और कादियानियत की मौत है, कादियानियत दुनिया में मुर्दा है। ये वो दलाइल थे जिनका तकरीबन 20 करोड़ गुजर जाने के बावजूद भी आज तक कादियानी जवाब नहीं दे सके, और इन्हीं दलाइल की बुनियाद पर अल्लामा इलियास सत्तार साहब का कादियानियों के चौथे खलीफा मिर्ज़ा ताहिर से मुबाहिला हुआ। मुबाहिला क्या होता है कि मुबाहिले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला लानत देते हैं झूठे के ऊपर, जैसा कि कुरान में भी है वलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और दिनो आज़ाद अल्लामा इलियास सत्तार साहब के मिर्ज़ा ताहिर अहमद से कादियानियों के चौथे खलीफा से मुबाहिला किए जाने की सबसे वाज़ेह दलील और कामयाबी इस तरह सामने आ गई कि जिस दिन यानी 20 अगस्त 1999 को कादियानियों के इंटरनेशनल अखबार अल फजल से जिस दिन ये खबर शाया हुई कि मुबाहिला तय पा गया है, उसी दिन, और वो दिन भी इत्तेफाकन जुमे का ही दिन था, उसी दिन जुमे के खुतबे के दौरान ही मिर्ज़ा ताहिर पर फालिज का इस कदर शदीद अटैक हुआ कि 20 मिनट के खुतबे में किसी को उसका एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहा। 10 मिनट के खुतबे में किसी को उसका एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ये सोचें कि उस वक्त उन कादियानी हज़रात के दिलों पर क्या बीत रही होगी जिन्हें ये मालूम था कि आज से 20 दिन पहले सालाना जलसे में किसी हमारे खलीफा ने इलियास सत्तार साहब से मुबाहिले का ऐलान किया है, और उनके अपने नबी के नज़दीक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में लिखा कि हाँ, इतनी बात सही है कि अगर कोई झूठा सच्चे के साथ मुबाहिला करता है तो वो सच्चे की ज़िंदगी में हलाक हो जाता है। चुनाचा मिर्ज़ा ताहिर मोहतरम इलियास सत्तार साहब की ज़िंदगी के अंदर हलाक होकर ये साबित कर गए कि वो झूठे थे। वजाअल हक़्क़ु वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, और हक़ आ गया और बातिल चला गया, बेशक बातिल तो जाने के लिए ही है। अब मैं दावत देती हूँ रमशा अब्दुल रज़्ज़ाक साहिबा को कि वो आएँ और अल्लामा साहब की एक मज़मून जिसमें उन्होंने एक गैर मुस्लिम एंकर से